السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اردو آن لائن کلاس آف مزین مونٹیسری اسکول فار گریڈ 1 اسٹوڈنٹس. آج کے اس آن لائن کلاس میں ہم سبق نمبر 3 کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کی جو مشق ہے وہ حل کریں گے. سب سے پہلے آپ اوپر یہاں پہ ڈیٹ اور تاریخ اور جماعت کا کام لکھ لیجئے. اس کے بعد جب میں ریڈنگ کروں گی آپ نے اس کو بہت کیئرفلی غور سے سننا ہے اور اس کے جو اہم الفاظ ہیں ان کے نیچے آپ نے لائن بھی لگانی ہے. سبق نمبر 3 کا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے اہم الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت، نازل، پیغام اور صادق. حسن اور آمنہ کو دادی جان روز اچھی باتیں سناتی ہیں. آج بھی جیسے ہی دادی جان عصر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں دونوں بچے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے. حسن: دادی جان آج آپ ہمیں کون سی اچھی بات بتائیں گی؟ دادی جان: بچوں، آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں گے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حسن: دادی جان، میری استانی صاحبہ نے بتایا تھا کہ جب بھی پیارے نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. اب ہم صفحہ نمبر 14 کی ریڈنگ کرتے ہیں. دادی جان: شاباش بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. آمنہ نے پوچھا: دادی جان وہ پیغام کیا ہے؟ دادی جان: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے. حسن: دادی جان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ دادی جان: بیٹا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے. جب بھی موسم کا کوئی نیا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بچوں کو دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور لوگوں کی مدد کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل کی. آمنہ بتاؤ وہ کون سی کتاب ہے؟ آمنہ نے جھٹ سے جواب دیا. آمنہ نے جھٹ کا مطلب ہوتا ہے جلدی سے جواب دیا. قرآن مجید. دادی جان نے خوش ہو کر آمنہ کو شاباش دی اور کہنے لگی: بالکل ٹھیک، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. ہم سب کو روزانہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے. بچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان کر بہت خوش ہوئے. بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو وہ سچ بولتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق کے نام سے یاد کرتے تھے. اب آپ مشق میں اس کے الفاظ معنی دیکھیں. پیغام کا مطلب ہے زبانی یا تحریری بات. صادق سچا. نازل اتارا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا گیا. یہاں پہ کچھ سوالات ہیں. ان سوالات کے جوابات آپ کی ورک شیٹ کے اوپر موجود ہیں، لیکن میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں. دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام کس نے پہنچایا؟ اس کا جواب اگر آپ دیکھیں تو صفحہ نمبر 14 میں جو پہلی لائن ہے وہاں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. اگلا سوال ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب بھی اسی کے جو دوسرا پیراگراف ہے اس میں موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. اگلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے؟ اس کا جواب بھی اسی دوسرے پیراگراف میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار سے پیش آتے تھے. آخری سوال ہے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا نام بتائیں. تو یہ اگر آپ آخری پیراگراف میں دیکھیں تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا نام قرآن. صفحہ نمبر 15 پہ اگر آپ دیکھیں تو اگلا سوال ہے درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط جملوں کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. یہاں کچھ جملے دیے ہوئے ہیں. اگر وہ جملے صحیح ہے تو آپ نے ان باکسز میں ٹک لگانا ہے، ورنہ آپ نے کراس لگانا ہے. ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. ہمیں وقت پہ اسکول نہیں جانا چاہیے. دوسروں کی مدد کرنا اچھی بات ہے. اور آخری ہے جماعت میں استاد کوئی بات پوچھے تو سب بچوں کو اکٹھے بولنا چاہیے. پیج نمبر 16 کے اوپر جو تیسرا سوال ہے وہ ہے درست جواب پر دائرہ لگائیں. آپ نے سرکل کرنا ہے جو بھی اس میں سے جو ہے وہ 4 آپشن دیے گئے ہیں، اور اس میں سے جو بھی آپشن ٹھیک ہے آپ نے اس پہ جو ہے وہ سرکل یا دائرہ لگانا ہے. پہلا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے کون سی؟ پہلی، دوسری، تیسری یا آخری؟ دوسرا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچ بولنے کی وجہ سے کہا جاتا تھا کیا؟ صادق، امین، رحم دل یا سردار؟ اگلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسم کا پہلا پھل سب سے پہلے دیتے کس کو؟ بڑوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو؟ اگلا ہے ہمیں مدد مانگنی چاہیے کس سے؟ لوگوں سے، دوستوں سے، گھر والوں سے یا اللہ تعالیٰ سے؟ اس میں سے ہر ایک کی جو 4 آپشن دی ہے اس میں سے آپ نے سینٹنس کو پڑھنے کے بعد
جملے کو پڑھنے کے بعد جو بھی صحیح آپشن ہے آپ نے اس کو سرکل کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے اسی پیج پہ، چوتھا سوال ہے حروف ملا کر الفاظ بنانے ہیں۔ یہاں پہ کچھ حروف دیے ہیں، آپ نے ان کو جو ہے وہ جوڑ کے الفاظ بنانے ہیں، جیسے پے یہ دال الف دا، پے یہ پے غین الف غا میم، میم سین مس جیم دال جت، ہے میم یہ میں شین ہے شا، اور عین بے ربا دال تے دت۔ یہ کیا بنتے ہیں، آپ نے یہاں پہ پھر ان حروف کو جوڑ کر الفاظ لکھنے ہیں۔ اگلے پیج پہ آپ نے جو ہے سوال نمبر 5 ہے، دی گئی مثال کے مطابق مذکر الفاظ کو ان کے مؤنث الفاظ سے ملائیں۔ آپ کو پتہ ہے مذکر کسے کہتے ہیں؟ مذکر لڑکے یا آدمی کے لیے یوز ہوتا ہے، اور مؤنث لڑکی یا عورت کے لیے۔ اب جیسے دادا ہے تو اس کے لیے دادی کے ساتھ میچ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نے بھائی، ابو، چچا اور تایا، یہ مذکر ہیں، آپ نے یہاں جو ہے ان کی مؤنث کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ملانا ہے، بھابھی، چچی، تائی اور امی۔ اب ہم ختمہ اور سوالیہ نشان کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی جملہ مکمل ہو جائے نا، تو ہم اس کے آخر میں یا یہ ختمے کا نشان لگاتے ہیں یا سوالیہ نشان کا۔ اور جب کوئی جملہ مکمل ہو جائے تو ختمہ ہم اس صورت میں لگاتے ہیں جب اس جملے میں کوئی بات بتائی جاتی ہے، جیسے میں روز اسکول جاتا ہوں۔ اب اس میں کوئی بات پوچھی نہیں گئی، بتائی گئی ہے، اس لیے یہاں پہ ختمے کا نشان لگایا ہے۔ لیکن جس جملے میں کوئی بات پوچھی جائے تو اس کے آخر میں سوالیہ کا نشان لگاتا ہے، کیونکہ سوال پوچھا گیا ہوتا ہے، اس لیے یہ والا سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ مثلاً آپ کا نام کیا ہے؟ اب اس میں سوال پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے، اس لیے اس کے آخر میں جو ہے وہ سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں صفحہ نمبر 18 پہ کچھ جملے دیے ہیں، اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ جملوں کو پڑھ کر سوالیہ یا ختمے کا نشان لگانا ہے۔ اللہ ایک ہے، آج آپ ہمیں کون سی اچھی بات بتائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ تو آپ نے جملوں کے مطابق ان کے اوپر ختمے کا نشان یا سوالیہ نشان لگانا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پہ آپ نے 4 جملے لکھنے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹس، آج کی اس آن لائن اردو کے کلاس میں ہم نے سبق نمبر 3 کی ریڈنگ کی، اور پھر ہم نے اس کی جو ہے وہ مشق بھی حل کی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے ہوم اسائنمنٹ میں کہ آپ نے اس سبق کی ریڈنگ ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ٹوائس ٹائم 2 دفعہ آپ نے اس سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، سبق نمبر 3 کی۔ اس کے جو سوال جواب ہیں وہ آپ نے ورک شیٹ میں سے اپنی کاپی کے اوپر لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اور صفحہ نمبر 15، صفحہ نمبر 16، صفحہ نمبر 17 اور صفحہ نمبر 18 کو آپ نے بک کتاب کے اوپر ہی حل کرنا ہے۔ اب اردو کی اگلی آن لائن کلاس کے لیے اجازت دیجیے۔ اسٹے ہیپی اینڈ بلیس۔ اللہ حافظ۔